فتح مکہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل ہوا، مسلمان مضبوط ہوئے، جوک در جوک، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، شرک کا کلا کما ہو گیا، شرکی خیالات پست ہونے لگے، اسلام کا جھنڈا بلندیوں پر گاڑا جانے لگا۔ تو اس دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اللہ سے خود اجازت مانگی کہ مولا اب مجھے اجازت دے میں اپنی امی جناب آمنہ کے مزار کی زیارت کر آؤں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اجازت دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، بندے کو دنیا سے بے رغبتی اور زہد و تقوی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین لے کر پورے جلوس کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک ہر مومن مسلمان کے لیے اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ایک اور بات بھی ہم نے حدیث پاک سے پڑھی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے، خود بھی جاتے، صحابہ کو ساتھ لاتے، حتیٰ کہ وہاں منبر بھی سجایا جاتا اور وہاں تقریر بھی فرماتے، یعنی ہر سال کی ابتدا میں جاتے، منبر رکھواتے، خطبہ ارشاد فرماتے، صحابہ کا باقاعدہ کیا خیال ہے اگر 1-2 آدمی ہوں تو ان کے لیے منبر نہیں رکھے جاتے، کرسیاں نہیں سجائی جاتی، محافل نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے شہدائے احد کے مزارات پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد جاتے تھے تو پورا مجمع کے ساتھ جاتے تھے، کثیر تعداد میں لوگ ہوتے، آپ وہاں منبر رکھوا کر اس پہ جلوہ گر ہو کے خطبہ دیتے تھے، گویا ہر سال شہدائے احد کا عرس منایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس بزرگوں کا جو عرس ہوتا ہے وہ یہی ہے، سال کے بعد ان کے مزارات کے قریب محافل کی جاتی ہیں، وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، اکابر علماء کو بلایا جاتا ہے اور وہ قوم کو موجودہ صورتحال کے مطابق کچھ فضائل اولیاء، کچھ مسائل ضرورت وہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانہ خلافت میں یہی کرتے رہے، ہر سال جاتے تھے۔ فاروق اعظم اپنے زمانے میں بھی یہی کرتے تھے جو کچھ مصطفیٰ کرتے تھے۔ گویا صحابہ کے دور میں بھی سالانہ مزارات پہ عرس کی تقریب کرنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، ابو بکر کی سنت ہے، فاروق اعظم کی بھی سنت ہے، اسی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک یہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام قبرستان میں جانے کا معمول کیا تھا؟ ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
صحیح مسلم کتاب الجنائز میں، امام نسائی نے کتاب الجنائز میں، امام ابو یعلا نے اپنی المسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ام المومنین فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری پہ تشریف فرما ہوتے، کلما کانا لیلتھا من رسول اللہ یخرج من آخر اللیل الی البقیع، جب رات کا آخری پہر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں چلے جاتے، رات کے آخری پہر میں گھر سے اٹھ کر بستر چھوڑ کر قبرستان میں چلے جاتے۔ جب قبرستان میں جاتے تو کیا کہتے؟ فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مؤمنوں کے گھر والوں تمہیں میرا سلام۔ یہ لفظ دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومن گھر والوں، قبر مومنوں کا گھر ہے۔ گویا سرکار نے یہ جملہ بول کے بتا دیا وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی عزت ایسی ہے، ان کا احترام ایسا ہے، اور ان کی کیفیت ایسی ہے، ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہیں۔ سرکار علیہ وسلم یوں جملہ بولتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، مومن گھر والوں تم کو میرا سلام۔ یہ جنت البقیع میں سلام کرتے آگے فرماتے وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں مل گیا، یعنی تمہارے ساتھ وعدہ تھا، اللہ کی کمٹمنٹ تھی کہ اتنے دن تم نے دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد تم نے میرے پاس آ جانا ہے، آپ تک وعدہ پورا ہو گیا۔ وَغَدًا مُؤَجَّلُونَ، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے، یعنی اب اس کے بعد آخرت ہو جائے گی، آخرت میں جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے گا، جو آپ نے کمایا جو کیا وہ آپ کو مل جائے گا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہاری طرف آنے والے۔ یہ مصطفیٰ کا اپنا معمول تھا قبرستان جانے کا۔ ایسا صدیقہ فرماتے ہیں جب بھی میرے گھر میں آتے آخری پہر رات کا قبرستان میں گزرتے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان جانے کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا بریدہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو اہلیان قبرستان سے یہ جملہ کہنا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومن مسلمان گھر والوں تمہیں سلام ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہاری طرف آ جائیں۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے خیر کا سوال کرتے ہیں۔ یہ تعلیم مصطفیٰ نے حضرت بریدہ کو دی، اور جب قبرستان میں جاؤ ان کو سلام کرو، سلام کر کے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے جب چاہا ہمارا ٹائم آئے تو ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور ان سے کہنا ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے بھی دعا۔ یہ دعا کہاں سکھائی جا رہی ہے؟ قبرستان کی دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ امت کے اماموں نے لکھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ کی ہے، قبرستان میں جا کے اہلیان قبرستان کے لیے دعائے عافیت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قبر والوں کو زندوں کی دعا فائدہ دیتی ہے، اگر فائدہ نہ دیتی کبھی مصطفیٰ یہ تعلیم نہ دیتے۔ ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت کتاب الجنائز سے، عائشہ صدیقہ فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی زیارت قبور کے لیے جاتی ہوں، مجھے بھی قبرستان میں جانے کا طریقہ بتا دیں۔ عورتوں کا قبرستان جانے کی یہ دلیل ہو جائے گی، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں قبرستان میں نہ جائیں، کیوں نہ جائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ میں قبرستان میں جاتی ہوں، مجھے قبرستان جانے کا طریقہ بتائیں۔ اگر سرکار نے منع کرنا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو فرما دیتے آپ نے تو جانا نہیں ہے، طریقہ کہاں سے پوچھتے پھرتے ہو، اور تو کہے تو جائز ہی نہیں ہے قبرستان میں جانا، آپ کو طریقہ میں کیا بتاؤں، آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھو، کہہ دیتے
لیکن نہیں کہا۔ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ آؤ میں آپ کو طریقہ بتاؤں، قبرستان جایا کرو اور اس طریقے سے جایا۔ طریقہ صحیح مسلم سے پڑھ دیتا ہوں، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حدیث سنائیے یا کیا سنائیے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ جب تم قبرستان میں جاؤ قبور کی طرف متوجہ ہوا کرو، قبروں کی طرف توجہ سے جایا کرو۔ غفلت سے قبرستان نہیں جایا جاتا، توجہ سے جایا جاتا ہے۔ غور سے قبروں کو دیکھو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو کہ کون کون یہاں آیا ہے، ہم نے بھی آنا ہے۔ فرمایا قبرستان میں جا کے غور سے قبروں کو دیکھو تو متوجہ ہو کر پھر ان کی طرف توجہ کر کے یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ جا کے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار نے دعا سکھائی ہے، آپ جائیں تو ان کو سلام کیا کریں اور ان سے دعا کیا کریں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے۔ انتم سلفنا، تم ہم سے اگلے ہو گئے، ونحن بالاثر، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے۔ یہ تعلیم حضرت عائشہ صدیقہ کو مصطفیٰ نے دی ہے، گویا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ اسی پر یہ بات آگے تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، فرماتا ہے ایک دن، یہ حدیث جو ہے اس کا پہلے حوالہ سن لیں، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا، امام عبد الرزاق نے عبد المصنف میں نقل کیا ہے۔ یہ امام ہیں جو امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قبرستان سے باہر نکل کے آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا ام المومنین من این اقبلت، آپ کدھر گئی تھیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا من قبر اخی عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے ہو کے آ رہی ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر مکہ شریف میں ہے، جنت المعلیٰ قبرستان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنا مدینے کے رہائشی تھے، جب مکہ شریف جاتے تو اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتے۔ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر سے آ رہی ہوں۔ فقلت لها الیس کان رسول اللہ نہا عن زیارت القبور؟ قالت نعم۔ ابو ملیکہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع نہیں کر دیا؟ قالت نعم، عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہاں ہاں سرکار نے منع کیا تھا۔ کان نہا ثم امر بزیارتھا، سرکار نے منع کیا تھا اب سرکار نے زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ استدلال کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ جواب کسی شارح کا نہیں ہے، یہ مسئلے کا استدلال اس حدیث سے خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے مصطفیٰ نے ہمیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب مصطفیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اس لیے میں جایا کرتی ہوں۔ سرکار کا اپنا دیکھا ہو آنکھوں دیکھا سرکار کا عمل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کتاب الجنائز، زیارت قبور کا باب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، سرکار دو علیہ وسلم ایک دن گزرے تو آپ نے دیکھا ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، گزر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، قبر پہ بیٹھی عورت رو رہی تھی۔ فقال اتق اللہ واصبر، سرکار نے اس خاتون سے فرمایا خدا سے ڈر، صبر کر، تو روئی جا رہی ہو۔ قالت الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی،
ولم تعرف ہو، وہ خاتون سرکار سے واقف نہ تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بے دھڑک کہا، جس طرح عام آدمی سے بولا جاتا ہے اسی طرح اس نے فوراً بولا، قالت الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی، فرمایا جاؤ جاؤ، تمہیں مصیبت آئی ہوتی تمہیں پتہ ہوتا، تیرا کوئی مرا ہوتا تجھے پتہ ہوتا، میرا مرا ہے مجھے پتہ ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ سرکار نے اس کی بات سنی، چلے گئے، اپنے کام کو جا رہے تھے، چلے گئے۔ فقیل لہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون کو بعد میں بتایا گیا جس کو تو اتنی بے دھڑک سے بات کر رہی تھی وہ تو مصطفیٰ تھے، وہ تو نبی تھے، ایسے بھی بولتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے خبر نہ تھی۔ اب اس نے کیا عمل کیا، فاتت باب النبی فلم تجد عنده بوابین، وہ خاتون مصطفیٰ کے پاس معذرت کرنے کے لیے گھر آ گئی، جب دروازے پہ پہنچی تو دیکھا دربان نہیں کھڑا تھا، اب بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتی تھی، دربان ہے نہیں، کیا کرتی، اب دروازے پہ رک گئی۔ فقالت، کہنے لگی، لم اعرف کا، میں آپ کو جانتی نہیں تھی، میرا تعارف نہیں تھا۔ فقال انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، سرکار نے آواز سن لی، کون سی کی کوٹھیاں ہوتی تھی اس زمانے میں کہ آواز نہیں جاتی ہوگی، دروازے پہ خاتون کھڑی ہے، اندر چونکہ اجازت ملی آ نہیں سکی، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو جانتی نہیں تھی، میں نے بے دھڑک بات کر دی ہے، معذرت کرنے آئی ہوں۔ سرکار نے اس کو مسئلہ سنا دیا۔ سرکار نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، سرکار نے فرمایا قبر پہ بیٹھ کے رونے والی صبر کیا کر، صبر کرو، ٹھیک ہے آپ کو مصیبت پہنچی ہے تو صبر تو مصیبت کے وقت ہی کرنا ہوتا ہے نا، مصیبت ہی نہیں ہے تو صبر کس چیز کا؟ فرمایا میں نے تو تجھے صبر کا کہا ہے، اس لیے کہا ہے ٹھیک ہے مجھے مصیبت نہیں پہنچی تجھے پہنچی ہے، تیرا مر گیا ہے نا، تجھے مصیبت پہنچے تکلیف پہنچی ہے تو صبر اسی وقت کرنا ہوتا ہے جب مصیبت پہنچتی ہے، لہذا میں نے تجھے کہا ہے کہ آپ صبر کریں۔ حدیث کا الفاظ ختم ہو گئے۔ کہاں بیٹھی تھی؟ گھر میں۔ بھائی خاتون بیٹھی تھی قبر پہ، قبر پہ بیٹھے رو رہی تھی، گریہ ازاری کر رہی تھی، سرکار کا گزرا تو سرکار نے فرمایا رو نہ، خدا سے ڈر، صبر کر، اس نے کوئی جواب دیا۔ اب جب دروازے پہ معذرت کرنے آئی تو سرکار دو علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو قبرستان کیا کرنے گئی تھی، تیرا کیا کام تھا قبرستان، اور تجھے تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، بیٹھ گھر، ایسا کوئی جملہ نہیں بولا۔ سرکار نے فرمایا صبر کیا کرو، صبر کیا، اس کا مطلب ہے عورت کا قبرستان جانا منع نہیں ہے، صبر کرنے کا حکم۔ اگر عورتیں قبرستان میں جا کے واویلا کریں، آہو بھوکا کریں، روئے پیٹے دھاڑے ماریں اور بےہودہ باتیں کریں، بےہودہ کام کریں تو پھر منع ہے۔ اگر ایسی کوئی خرافات نہیں ہے، وہ جاتی ہیں اپنے باپ کی قبر پہ، جاتی ہیں اپنے بیٹے کی قبر پہ، جاتی ہیں اپنے بھائی کی قبر پہ، جاتی ہیں قبرستان میں زیارت کرنے کے لیے قبروں کی کہ اس سے کوئی عبرت حاصل ہو، ہمیں بھی موت یاد آئے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، مرد بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، دونوں کو جا سکتے ہیں۔ اب رہے گی وہ حدیث جس میں سرکار دو علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ اس حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، پہلا جواب ان کا یہ ہے، جن حدیثوں میں عورتوں پہ قبرستان جانے پہ لعنت کی گئی ہے وہ اس زمانے کی احادیث ہیں جس زمانے میں قبرستان جانا منع تھا۔ جب بعد میں اجازت ہو گئی، امام مالک رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، آپ نے اسی حدیث سے دلیل لی، فرمایا ہاں جا سکتی ہیں۔ وہ جو منع تھا وہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں مردوں کے لیے بھی منع تھا، عورتوں کے لیے بھی منع تھا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے ہیں وہ طوافین کے الفاظ بولے ہیں، طائفہ عورتیں ہر وقت قبروں پہ آتی جاتی رہے، بس اور کام ہی نہ ہو، یہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں اگر ہم کہیں تو مجاور کہہ دیں، اور سرکار نے فرمایا جو بس قبروں پہ ہی آتی جاتی رہیں ان کے لیے قبر پہ جانا لعنت ہے۔
عورت کا کیا کام ہے سارا دن قبروں پہ رہے؟ ہاں فکر کے لیے جاؤ، آخرت کی یاد کے لیے جاؤ، وہ یاد ہوگی بات ختم، وہاں جا کے یہ ڈھونگ رچا لینا۔ ایسا نہیں ہے مجاور بن کے بیٹھ جانا، سارا دن قبروں پہ گزار دینا۔ ہر کسی نے آنا جانا ہے، اپنے اور غیر سب نے آنا ہے، وہاں جا کے آپ ڈیرا لگا لیں اور مجاور بن کے بیٹھ جائیں تو یہ حرام ہے، ان پہ لعنت ہے، یہ منع۔ ہاں اگر قبرستان میں جا کے خرافات کریں، وہ تو مرد بھی خرافات کریں، ان کے لیے بھی منع، مرد بھی خرافات کریں۔ ہمارے قبرستان میں ایک دربار شریف ہے بابا بھورے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں جوانوں نے پیسے اکٹھے کر لیے، جی ہم ختم کہلواتے ہیں جی بزرگوں، ڈھول والے کو بلا لیا، پیسے اکٹھے کرنے میں ڈھول والے اور قبرستان بھی ڈھول والے، تو مجھے بلایا، میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈھول والے انہوں نے بلوایا ہے، تو میں نے ان سے یہی کہا ڈھول قبرستان میں ڈھول بجانے کی اجازت قطعا نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو قبرستانوں میں ہی ڈھول بجانا ہے تو یہ ختم تو نہ ہوا، یہ شادی ہوئی؟ او قبرستان میں ختم کروانے کا مطلب ایصل ثواب ہے، بزرگوں کی روحانی توجہات حاصل کرنا ہے۔ قبرستان مقامی عبادت ہے، وہ ڈھول بجانے کی جگہ تو نہیں ہے۔ تو جو حصہ حرام ہے، جو حصہ خرافات ہے، جو ناجائز ہے، اس کو منع کرنا فرض ہے، اور وہ حرام ہے، آج بھی حرام ہے، وہ قیامت تک حرام ہے۔ اور جو حصہ جائز ہے وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اچھا لوگ بڑے بڑے چلاک ہیں، لوگ عورت کو نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ کہتے ہیں عورت اگر قبرستان میں جائے تو قبر والوں کو ننگی نظر آتی ہے۔ اچھا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ تو کام خراب ہو گیا۔ میرا سوال یہ، اگر عورت ننگی نظر آتے، مرد ننگے نظر نہیں آتے، کیا پھر وہاں عورتیں نہیں لیٹی؟ قبرستان میں عورتیں بھی تو ہیں، اگر عورتوں کے لیے حکم کا ہے لگا ہو گئے تو پھر مردوں کے لیے بھی لگانا پڑے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہے، ان کا اور انسان کا پردہ، شریعت نے حکم دیا کپڑے پہن کے جاؤ، کپڑے پہن لیے، پردہ، بس اس سے بڑا پردہ اور کوئی نہیں۔ جو شریعت جس کو پردہ کہہ دے وہ پردہ ہی ہے، اس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ چند دن پہلے میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سرکار علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو سوؤ نا کنڈی لگا لیا کرو، دروازہ بند کر لیا کرو، پانی کا برتن اس کو ڈھانپ لیا کرو، دیا جل رہا تو اس کو بجھا لیا کرو۔ ان سب کی حکمت سرکار نے یہی بیان کی۔ سرکار نے فرمایا رات کو شیاطین پھرتے ہیں، اگر کنڈی لگا دو تو شیطان کو جرت نہیں ہے کنڈی کھول دے۔ کیوں؟ شریعت نے کو حکم لگا دیا ہے تو کوئی بلا اس کو نہیں ہلا سکتی۔ شریعت نے حکم دیا ہے لباس پہنو، ہم نے پہن لیا، بس پردہ ہے۔ کوئی اپنے من گھڑت پردے بناتا پھر ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم شریعت کے حکم کے قائل ہیں۔ شریعت نے کہا آپ کا پردہ ہے، آپ قبرستان میں جائیں تو پردہ ہے، آپ قبرستان سے باہر ہوں تو پردہ ہے۔ جو باہر ننگا ہے وہ قبرستان میں بھی ننگا ہے، جس کو ہم باہر با پردہ کہتے ہیں وہ قبرستان میں جائے وہ پھر بھی با پردہ ہے۔ لہذا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ آخری بات، رہ گئے قبرستان میں جانا کیسے ہے، طریقہ سن لیں چونکہ یہ ضروری حصہ ہے، ٹائم تو ہو چکا ہے۔ قبرستان جانا کیسے ہے؟ قبرستان جائیں پہلے تو موت کی یاد کے لیے جائیں، وہ اپنا گھر اپنا مقام دیکھنے جائیں، فکر کی نیت سے جائیں، خوف سے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو ملنے ان کے لیے دعائیں خیر کرنے جائیں، یہ سنت ہے۔ رہ گئے جانے کا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے قبر کے پاؤں والی سائڈ سے جائیں، اس کے پھر کے سینے والی سائڈ، چہرے والی یعنی قبلے والی سائڈ پہ آ جائیں، سینے کے برابر کھڑے ہو جائیں یا چہرے کے برابر کھڑے ہو جائیں۔ اور ہر قبر میں ایسا ماحول نہیں ہے، وہاں قبر پہ قبر ہے، اگر جگہ نہیں تو پھر مجبوری ہے، پھر سرہانے بھی جگہ ہے تو وہاں کھڑا ہونا ہے، پاؤں والی سائڈ پہ ہے تو وہاں کھڑا ہونا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، جگہ ہے تو پھر سنت طریقہ یہی ہے قدموں والی سائڈ سے جائیں، پھر کے چہرے والی سائڈ پہ آئے، سامنے کھڑے، اس کو سلام کریں، ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کر کے دعائیں مغفرت اپنے لیے بھی کریں، ان کے لیے بھی کر کے عبرت حاصل کرتے ہوئے واپس آ جائیں۔
اس کے علاوہ وہاں کوئی کام نہیں۔ کچھ اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء کے مزارات پہ جانا، ان کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے فیض لینا ہے، برکت لینی ہے، سکون لینا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ زمانے کا بہت بڑا محدث ہے، دادا محدث، بیٹا محدث، پوتا محدث، نسل ہی محدث ان کی ہے۔ انہوں نے خوبصورت طریقہ لکھا، انہیں مزار قرآنوار پہ جاؤ، اللہ کے نیک صالح انسان کے مزار پہ جاؤ نا، تو وہاں جا کے 3 سانس میں سانس گھونٹ کے نا یوں بولنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بولے 21 بار بولے 3 سانس میں، یعنی 7 بار بولے۔ یہ بول کر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، اپنا سینہ قدورتوں سے، بےایمانیوں سے، برے خیالوں سے، نفرتوں سے پاک کریں، سینہ پاک کر کے قبر کے سامنے بیٹھ جائیں۔ آپ جہاں دیکھیں نا صاحب مدار کی قبر میں اس کا سینہ کہاں ہوگا، جہاں اس کا سینہ اس کے برابر اپنا سینہ ایسے ہی توجہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ کے اس نیک انسان کی روحانی توجہات تیرے سینے میں منتقل ہو جاتی، سکون ملتا ہے، چاشنی ملتی ہے، ان کی روحانیت کا فیض ملتا ہے۔ اس لیے یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، محدثین کا طریقہ۔ صوفی بندے نہیں تھے، صرف محض سنی نہیں تھے، وقت کے محدث تھے اور امام تھے زمانے کے، اور ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ اس لیے قبروں پہ جانا، مزارات پہ جانا